اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ جانیں گے کہ حق و باطل میں فرق نمایاں کرتے ہوئے ہمیں کیسے یہ پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کسے کہیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ ویسے تو حق و باطل میں فرق کرنا کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے بارے میں کسی کو بچوں کی طرح بٹھا کر یہ بتایا جائے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم سب یہ باتیں اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں تو ہر وہ عمل جس سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو اسے غلط یا پھر باطل کہا جائے گا، اور ایسے ہی عمل کو کوگنیزیبل کرائم کہا جاتا ہے جس پر نہ صرف پکڑ ہوتی ہے بلکہ سزا بھی ملتی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم حق و باطل کے فرق کو ایک اور گہری نظر سے پرکھتے ہوئے قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی از ایز وی سیز اٹ، یعنی حقیقت وہ ہوتی ہے جسے ہم اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں، اور اس حوالے سے اکثر ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ اگر ایک گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے تو ایک شخص کہے گا کہ یہ آدھا خالی ہے اور دوسرا کہے گا کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے، اور دونوں اپنے اپنے موقف کو درست سمجھیں گے، اور اسے پرسیپشن کہتے ہیں۔ اور مختلف معاملات کو پرکھنے کا یہ انداز ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرقان کے نام سے ایک اصطلاح استعمال کی ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ موسیٰ رسول اللہ کا بچپن ایک ایسے ماحول میں گزرا تھا کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں اچھائی اور برائی کی انتہاؤں کا مشاہدہ کیا تھا، یعنی فرعون جو کہ اپنے وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، اور اس کی بیوی جنہوں نے موسیٰ رسول اللہ کو گود لے کر پالا تھا بہت نیک ترین خاتون تھیں۔ لہٰذا سن شعور کو پہنچنے کے بعد موسیٰ رسول اللہ کی ایک تلاش شروع ہوئی جس میں وہ از خود جاننا چاہتے تھے کہ صحیح اور غلط میں کیسے تفریق کی جا سکتی ہے، اور اسی تلاش میں جب وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو دور سے ایک چمکتی اور لہراتی ہوئی چیز دیکھی، اور ان کی پرسیپشن نے انہیں بتایا کہ یہ آگ ہو سکتی ہے، اور یوں موسیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں اس کی طرف جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اگلی منزل کا پتہ معلوم کر لوں یا پھر کچھ گرم انگارے آپ لوگوں کے لیے لے آؤں۔ بہرکیف معاملہ کچھ یوں بنا کہ موسیٰ رسول اللہ اپنی طرف سے اسے آگ سمجھ کر بڑھ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک ہو رہے تھے تو ان کی پرسیپشن میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور جس وقت وہ اس نور کے حالے میں پہنچے تو ان کا نقطہ نظر یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس مقام پر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہمیں جو چیز جس انداز سے نظر آتی ہے وہ اصل میں ایسی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے لیے گہرے مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم لوگ عموماً چیزوں کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہوئے بہت جلد ان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ہم اپنی سوچ میں اتنی گہرائی پیدا کریں کہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں بہترین رائے قائم کر سکیں، اور اس کا بہت آسان طریقہ کار ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اور یہی ہے وہ نسخہ جس کی بدولت ہم کسی بھی معاملے کو آپٹیمسٹکلی آبزرو کرتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں کو پرکھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں کہ کوئی گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے تو ہماری رائے یہ بننی چاہیے کہ اس گلاس میں پانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، وہ آدھا خالی ہے یا بھرا ہوا ہے، اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک ہیومن بیہیویئرز کو سمجھنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے قرآن بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان انسان کو اس کے اعمال خوشنما کر کے دکھاتا ہے، یعنی در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان اپنے کسی غلط عمل کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں وقت اور حالات میں مجھے ایسے ہی عمل کرنے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے ٹھیک کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی پرسیپشن یا پھر شیطان جو بھی چاہے سمجھ لیں اسے اس کے غلط ترین عمل کو درست کر کے دکھا رہا ہے، جس کی واضح مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں اس طرح سے دی۔
یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں کے نفس نے ایک بہت غلط کام کو ان کے لیے آسان کر دیا تھا، لہٰذا کسی بھی معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اس کے دونوں رخ پرکھے تاکہ اسے اچھے اور برے کی پہچان ہو، اور اسے کہتے ہیں خود شناسی۔ اور خود شناسی حاصل کرنے کے لیے قرآن سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن سے خود شناسی حاصل کرنے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے بغیر اور قرآن پڑھتے ہوئے خود شناسی حاصل کرنے کے حوالے سے ہم ایک اینیمیشن سے بھی مدد لے لیتے ہیں۔ اس اینیمیشن میں بائیں سمت میں کسی بھی عام انسان کی سوچ کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو مخصوص خط پر چل رہی ہے، لیکن دائیں سمت میں اس شخص کی سوچ ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے خود شناسی حاصل کر رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں وسعت آتی چلی جا رہی ہے، اور اگر اس دوران اللہ کی گواہی مل جاتی ہے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے۔ اللہ کی گواہی حاصل کرنے کے حوالے سے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو خود شناس ہے وہی زمانہ شناس ہے، اور پھر انسان کے اندر ایک سپارک پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پر وہ آپٹیمسٹک ہوتے ہوئے زندگی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 میں اس طرح سے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جو اتنی کوشش کر کے خود شناسی کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو پھر ان کا معاشرتی طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ معاشرے کی اکثریت زمانے کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس مسئلے کا حل ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔